صلہ رحمی بنیادی طور پر ہے کیا؟ مفتی علامہ صاحب سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ سوشل ایشوز اور پرابلمز کیا ہیں، آپ ہمیں ان کے سلوشنز پر تھوڑا سا بات کیجئے گا کہ صلہ رحمی جس کا مذہب بتاتا ہے، حکم دیتا ہے، کیا چیز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا، مدیر بہن آپ کا۔ بہت اہم ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کو اس کی بہت ضرورت بھی ہے۔ صلہ رحمی کو اگر دیکھیں تو دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ صلہ کہتے ہیں احسان کرنا، اور رحم کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ دار رحم۔ اور رحم جو ہے یہ دیکھیں اللہ رب العزت کا جو نام ہے رحمان اور رحیم، یہ ادھر سے نکلا ہوا ہے، سبحان اللہ، صلہ رحمی۔ آپ نے احسان کتنا بڑا ماخذ ہے، کتنا بڑا ماخذ ہے۔ اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کو کتنا بڑا مقام بتایا ہے، اور جس نے لا يدخل جنت قاطع، جس نے مدنی صاحب حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جاتا۔ اب صلہ رحمی کی ڈیفینیشن نبی کریم علیہ السلام سے پوچھی گئی، آقا علیہ السلام صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کیا اس کے بدلے میں نیکی کرنا صلہ رحمی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک بندہ اکثر قطع تعلقی کرتا ہے، آپ اس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے رشتہ داروں کے قریب ہونا چاہتا ہوں، وہ میرے سے دور ہوتے ہیں، مجھے ٹھیس پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں، وہ میرے سے برا سلوک کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اللہ کے بندے اسی کو تو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تم اس کا اچھا سلوک کر رہے ہو۔ اور صلہ رحمی اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ نعمت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت آ جائے، آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے، وظیفے پوچھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، رزق میں جو ہے تنگی بڑی ہے، کشادگی آ جائے گی۔ رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں تو اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ قرآن پورا بھرا ہوا ہے تعلق داری کی بیسس کے اوپر جو ہمارے تعلقات ہیں۔ جتنی مرضی صورتیں قرآن کی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ہر صورت کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کی تعلیم ضرور دی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں دین اسلام تو کیونکہ پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس کے اندر پورے کے پورا ضابطہ حیات بتایا گیا، آپ نے رہنا کس طرح ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صلہ رحمی جو ہے یہ کرنا کتنی ضروری ہے، کہ آج اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت آ جائے، آج ہم طرح طرح کی بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا آقا علیہ السلام کا اپنا جو طرز عمل تھا، آپ کی اپنی سیرت طیبہ کیا تھی، کہ آپ اپنے رشتہ دار و اقارب کے ساتھ کتنا پیارا سلوک کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے اکثر اوقات آپ کو تکلیف سہنی پڑتی تھی، لیکن کیا خوبصورت آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا تھا۔ اور ایک اتنی خوبصورت میں آپ کو بات سناتا ہوں کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے اور حضرت ابوبکر کی بیٹی بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا اللہ کے رسول میری ماں آ رہی ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں، اب یہ سنیے گا ذرا بات، وہ غیر مسلم ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ اس نے اخلاق دکھا سکتی ہوں کہ میری ماں ہے باوجود اس کے غیر مسلم ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہا تم نے فل پروٹوکول دینا ہے جو ماں کا پروٹوکول ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ یہ ہے ہمارا دین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر جہاں بھی تو ہے۔ اور آگے جو بیان فرمایا نا خالق الناس بخلق حسن، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول فرماتا ہے آپ کے خلق حسن کو۔ اور خلق حسن کیا ہے؟ خلق حسن یہ کہ الخلق عیال اللہ، جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ، یعنی کہ تمام انسان۔ اور حدیث مبارک ہے نا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کی نفع بخش ہے۔ اب اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ انسانوں میں مسلمان ہے، گورا ہے، کالا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، نہیں، کہا الناس، ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم، وہ آپ کی صلہ رحمی جو ہے، آپ کے رشتہ دار اگر غیر مسلم بھی ہیں، اگر آپ کے رشتہ دار غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، تب بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے۔ اور دیکھیں سیرت طیبہ کتنے واقعات ہیں، اہل بیت اطہار کے کتنے واقعات ہیں، کہ حضرت امام زین العابدین آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں اور ایک بندہ آیا آپ کے پاس مسافر، آپ نے
اس کی خدمت کی اور مہمان والی کی، ساری رات اس کو کھانے کھلائے، اس کو سونے کے لیے بستر دیا. جب صبح جانے لگا وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس حالت میں تھا کہ وہ ان سے بھاگ سکتا تھا، تو ذرا دور جا کے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے کہتا ہے، عرض کرنے لگا، امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر آپ مجھے پہچان لیتے نا تو آپ میرا اس طرح اکرام نہ کرتے، اس طرح میرا جو مہمان وادی نہ کرتے. اب آل رسول ہے اور ان سے بڑھ کے صلہ رحمی کس نے کرنی اور کس نے دکھانا ہے، ان کے گھر والوں نے سب کچھ سیکھا. تو وہ فرمانے لگے، پہچان تو تجھے میں رات لیا تو میرے بابا کے قاتلوں میں سے ہے، سبحان اللہ، وہ تیرا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. مطلب دین اسلام جو ہے وہ تو آپ کو اپنے نہیں، غیر جو باپ کے قاتل ہے اس کے ساتھ یہ اسوہ دکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں تو وہاں سے لائٹ لینی ہے، روشنی لینی ہے، ہمیں وہاں سے پیرامیٹرز لینے، ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. بہت خوبصورت بات. میں مدنی صاحب آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی ابھی جب میں اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، تو جو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں ان میں کچھ خوفناک چیزیں ہیں. آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ساس بہو کی جاسوسی کرواتی ہے، بہو ساس کی کرواتی ہے، بیٹا اپنے باپ کے حوالے سے بدزن نظر آتا ہے، باپ بیٹے کے حوالے سے نالا نظر آتا ہے. جب آپ بھائیوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو بھائی بھی دوسروں کی انفارمیشن اپنے برین میں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی کے حوالے سے سوالات اپنے ذہن میں پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور عمل سے اس کو ثابت بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہاں ہے صلہ رحمی؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کریم نے یہ واضح نص سے ثابت کر دیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کرو. اس میں ایک ہوتی ہے ملکی لیول کی جاسوسی، یعنی اپنی ملکی سلامتی کے لیے، وہ عبادت ہے کہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا، کسی کی بات کو دیکھتے رہنا، سنتے رہنا کہ یہ آدمی کیسا ہے، کسی کا جنگ تو نہیں. ایک جاسوسی ہے کسی کی اندر والی زندگی، جیسے اسلام نے کہا ہے کہ جب تم کسی کے دروازے پہ جاؤ تو ایسے آنکھ لگا کر اندر نہیں جھانکنا. شریعت نے کہا ہے کہ آنکھ لگا کر نہیں، بیل دینی ہے اور سائڈ پہ کھڑے رہنا ہے، پھر کچھ وقفے کے بعد پھر بیل دینی ہے، پھر وقفے کے بعد اگر نہیں کو آیا تو واپس چلے 3 دفعہ کے مگر بعد دیکھنا نہیں ہے آپ نے جھانک کر. اب ہمارا کیا حال ہے، ہم دروازے سے گزر کے کہتے ہیں گھر والے ہیں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ. دوسرا یہ جو ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کی جاسوسی ہے نا، ہمارے گھروں میں بھی اپوزیشن گروپ بنے ہوئے ہیں، یعنی اس کے سامنے کرنی ہے بات، اس کے سامنے نہیں کرنی، اس کا ذرا ہاضمہ درست نہیں ہے. اس کو میں کہوں گا میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاط، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. جاسوسی جب انسان کرتا ہے نا تو اس کے فوراً بعد وہ دوسرے کو وہ بات ٹرانسفر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک امام صاحب نے واقعہ لکھا، وہ میں تفسیر میں پڑھا کہ ایک عورت کو قبر کا عذاب ہوا، اس کے بھائی نے جب ان کو دفن کیا نا تو وہ کوئی چیز اس کے کاغذ وغیرہ قبر میں گر گئے. تو امام صاحب نے وہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے شیئر کیا کہ ماما جان یہ میرے کاغذ رہ گئے، تو اگر کسی کو بتانا نہیں ہے تو آپ مدینے کا قبرستان ہے تو آپ نے وہ نکال کے لانے، کسی کو بتانا پھر مٹی ڈال دیں. مگر دیکھا کہ اس قبر میں سے آگ کی جو ہے نا شعلے بلند ہو رہے ہیں اور رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی. اس نے اپنی ماما سے شیئر کیا اور نہیں کسی سے شیئر کیا. تو ماں سے بڑھ کر بیٹی کا کوئی رازدان نہیں ہوتا، ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ماں اور بیٹی کا رشتہ بھی بڑا قریبی ہوتا ہے. جو بات بیٹی اپنی ماں سے شیئر کر لیتی وہ کس سے نہیں کرتی. کسی سے بھی نہیں کر پاتی. یہ میں جاسوسی کی اور چغل خوری کی سزا بتلانے لگا ہوں کہ جو ایک دوسرے کا راز دوسرے کو بتاتا ہے، چپ کر کے سنتے رہتے ہیں. ساڈے پنجابی کہتے ہیں بندہ بڑا میسنا ہی، اگلے دی سن لیندہ ہے تو ساڈی نہیں اپنی بتاتا نہیں، اپنی نہیں کسی کو شیئر کرتا بات. جب وہ ماں نے کہا بیٹا جو فوت ہو جائے نا تو اس کا عیب بیان نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں. کہتا نہیں اماں جان آپ کو بتانا پڑے. بچے ہیں ضد کرتے ہیں، ماں تو پھر مائیں ہوتی، بچے جیت جاتے ہیں اور مائیں ہار جاتی ہیں. تو ماں کا دل بھی اللہ نے بڑا رحم دل بنایا. تو کہنے لگی بیٹا آپ کی بہن میں یہ غلطی تھی. کیا غلطی تھی؟ اس میں یہ غلطی تھی کہ یہ کان لگا کر پڑوسی کی باتیں سنتی تھی اور صبح پھر سارے محلے میں بیان کرتی تھی. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو قبر کا عذاب. تو اب تو ہر گھر میں یہ ہوتا ہے، ہر گھر میں ایک اگر بھابھی کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو دوسری جو ہے آپ ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے جاتی ہیں تو وہ اگر کوئی نند آ گئی ہے وہ چلی جاتی ہے تو اس کی برائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دین اسلام کے اکارڈنگ وہ تربیت نہیں ہو رہی ہے ہر گھر میں؟ ہم دین سے اتنی دوری ہو گئی ہے ہم سب کی کہ ہم لوگ جو ہیں بیسکس اپنی جو ایتھکس ہیں ہمارے ہم بھول گئے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں.
ठीक है हमने ना, ना किस एक- दीन से ताल्लुक है हमारा। देखें, हमने एक रवायती इस्लाम अपना लिया है हाँ। कि यानी ये रमज़ान आया तो हम इधर बातें जहाँ कर जहाँ रहे हैं हमें लगता है कि तो हम मुसलमान, सुभान अल्लाह हमारा कही फायदा है। जाएंगे, नारे मारी जाएंगे। हमने वही जो मैंने एक दिन पहले बात की थी कि बच्चा देखने से ज़्यादा सीखता है, बिल्कुल ठीक। बोलने से सुनने से नहीं ज़्यादा सीख। जो उसने देखना है वो पंजाबी असी ना कच्ची तख्ती लिख देने से तुसी भी जी हाँ। उत्ते पूरने पा देने, और जो टीचर ने डाल देने ना वो हमने ऊपर से वो पक्की कर देने। ठीक है, ये बच्चों के दिमाग एक तख्ती है, जो माँ बाप ने इनके ऊपर जो वो डालने हैं लफ्ज़, उन्होंने नक्श कर देने, पक्के कर लेने, वही करते जाना है। हमने वो तख्तियाँ ख़त्म कर दी है। अपनी औलाद के सामने वो कुछ करना शुरू किया हुआ है जो बड़े होकर वो भी उसी तरह करते हैं जैसे उन्होंने अपने माँ बाप को देखा होता है, उसी तरह। अब ये मैं एक बच्चे की वजह से, ये बच्चे ने तिलावत की तो ये वाक़या नोट कर दूँ सिला रहमी के लिए जी बिस्मिल्लाह। कि रिश्ता तब पक्का होता है, इस रिश्ते में मोहब्बत तब बढ़ती है जब एहसास हो। जब किसी रिश्ते का एहसास नहीं, एहसास तब होता है जब दिल में ख्याल आए कि फ़लाँ रिश्ता जो है ना मेरा बड़ा करीबी है, उसकी कोई अहमियत हो। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक छोटे से सहाबी थे। अब मैं पूरी दुनिया को बतलाना चाहता हूँ, ये मदीने की रियासत का स्लोगन तो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कि हम इसको फलाही रियासत बनाएंगे, हम इसको मदीने की रियासत बनाएंगे। तो मदीने की रियासत के जो हुक्मरान, अल्लाह ने उनको शान क्या बख्शा था कि वो 2-4 दिन उमैर छोटा सा सहाबी मस्जिद ना आया। तो मस्जिद नबवी थी, तो मेरे नबी ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है? तो हज़रत उमैर के बारे में उन्होंने कहा कि उसका एक तोता जो है ना वो फौत हो गया है, अल्लाह। तो वो तोते की वजह से बच्चा बड़ा परेशान है। तो अब क्या है, ये है मदीने के सुल्तान की मोहब्बत, ये है प्यार, ये है उनस, और ये है दिल में अहमियत, ये है रिश्ते की मोहब्बत। रिश्ते को पुख्ता कैसे रखना है, रिश्ते को अपने दिल में जगह कहाँ देनी है कि इतना दर्द महसूस किया कि आपने सारी मसरूफियत तर्क कर दी और कहा चलो उमैर के घर उसके साथ तज़ियत करनी चाहिए। सुभान छोटा अल्लाह, सा सुभान सहाबा। अल्लाह। तो हमने क्या किया? हमें अल्लाह ताला इलामा साहब इन चीज़ों से सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, सुभान अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये नाज़रीन कि अपने अजीज़ों अकारिब के हवाले से हम अगर दुनिया में किसी से बहुत ज़्यादा बदगुमान हो सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो उनमें पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कहीं ना कहीं हमारे अपने अजीज़ों अकारिब का होता है। इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मेरी ख्वाहिश होगी कि हमदे बारी ताला के लिए हम रिक्वेस्ट करें शहबाज रज़ा कादरी साहब से। कादरी साहब हमदे बारी ताला पेश करें और सादतें समेटें। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इन्आम तेरा मौला मौला मौला, जिन लोगों पे है इन्आम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको,
طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں مولا مولا مولا، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بغم، اسباب ہوں ان کو ایسے بغم، اللہ کرم اللہ کرم، اور ہیبت سے غرق گردن خم ہے مولا، ہیبت سے غرق گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے